دوستو اس بار چاند گرہن ربیع الاول کے مہینے میں آ چکا ہے۔ ربیع الاول میں ایک ایسا خطرناک چاند گرہن لگنے والا ہے جو 7-8 ستمبر 2025 کی درمیانی شب کو ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت، اس کا شروعاتی وقت اور اختتام، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ ربیع الاول میں چاند گرہن ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ رب کریم ربیع الاول کے مہینے میں اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس میں کئی سو سالوں بعد ربیع الاول میں چاند گرہن لگا، اور ربیع الاول میں چاند گرہن ایک خطرے کی گھنٹی ہے ہر انسان کے لیے۔ دوستو یہ گرہن پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا۔ یہ گرہن پوری دنیا پر بہت سے منفی اثرات لے کر آئے گا۔ یہ وہ گرہن ہے، یہ وہ وقت ہے جس کا انتظار بہت سارے مذاہب میں کیا جا رہا تھا۔ صدیوں کے بعد، دہائیوں کے بعد اس قسم کا ٹائم آتا ہے، اس کو یوٹیلائز کیجیے گا۔ ناظرین، بات تو ہم کریں گے چاند گرہن کی، لیکن اس چاند گرہن کی اس ویڈیو کے بارے میں اگر بات کی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ ایک صدی کا سب سے زیادہ اہم ترین ٹاپک ہے جس کے اوپر ابھی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ یہ آپ کی زندگیوں میں یہ سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی ویڈیو ہے جو ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں، بظاہر تو بات ہم چاند گرہن کی کریں گے، لیکن چاند گرہن کے امپیکٹ اس وقت کس طرف جا رہے ہیں، یہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، یہ آپ کی پوری زندگی میں ایک تلاطم پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ساری ویڈیو کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے، اگر آپ اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اپنی محبت کا احساس ہم تک ضرور پہنچاتے رہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو ہم نے شروع میں کہا کہ اس صدی کی سب سے زیادہ اہم ویڈیو ہے، تو دوستو اس میں آخر کچھ تو حقیقت ہوگی۔ اس چاند گرہن کو، یہ جو آ رہا ہے، اس کو صرف چاند گرہن مت سمجھیے گا۔ یہ چاند گرہن کئی سالوں میں، کئی دہائیوں میں، کئی ایک بار ہوتا ہے، جہاں اس چاند گرہن سے سمندروں میں طغیانی آتی ہے، وہاں روح کی گہرائیوں میں طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ اس چاند گرہن سے دنیا کے اوپر امپیکٹ آتے ہیں، وہاں روحانیت، وجدانت اور معرفت کے خزانے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ گرہن اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ یہ آپ کو آپ کے خالق کے قریب لے جائے گا۔ وہ تمام دعائیں جو عرش الہی تک نہیں پہنچتی، وہ تمام دعائیں جو قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکیں، مستحجاب ہوں گی۔ آپ کی دعاؤں کا صلہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ یہ گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت سے جڑے لوگوں کے لیے معراج ثابت ہوگا۔ یہ گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت کے وہ شعبے جو کہ بڑے مشکل سمجھے جاتے ہیں، اور مجھے اس وقت کا بڑا انتظار تھا، یہ وقت بڑے پیغامات لے کر آ رہا ہے۔ انتہائی نایاب اور انتہائی شدت سے بھرا ہوا گرہن ہے یہ۔ حالانکہ یہ پارشل گرہن ہے لیکن اپنا ایپیکٹ ڈالے گا۔ حالانکہ اس وقت آپ کو چاند روشن نظر آئے گا، لیکن اپنا ایپیکٹ ڈالے گا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 15 دن پہلے اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، 15 دن بعد ختم ہو جاتے ہیں، 45 دن زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یہ گرہن 2.5 سال تک اثر رکھے گا۔ آنے والے سالوں میں لگنے والی تمام گرہن اس کے شیڈو کے نیچے ہوں گے۔ آنے والے وقت میں جتنی کامیابیاں لوگوں کو ملنی ہیں، اس کی چابیاں اس گرہن میں پڑی ہوئی ہیں۔ ربیع الاول جسے حضور کی آمد کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس سے طہارت والا، پاک اور پاکیزہ مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں چاند گرہن کا لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کس وقت لگے گا، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا، اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ نے اس دن کے اندر 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ جتنی جلدی کر سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہوگا، یعنی جتنی جلدی ہو سکے یہ کام کر لیجئے گا۔ اس چاند گرہن کے جتنے بھی منفی اثرات ہیں آپ پر، آپ کی دکان پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے گھر پر، تمام کے تمام اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو چاند گرہن سے بچنے کے لیے 3 کام لازمی کرنا۔ دوستو ربیع الاول چونکہ برکت والا مہینہ ہے، جس میں چاند گرہن کا لگنا ہمارے لیے دلیل ہے، ابھی بھی اپنے راستے پر آ جائیں۔ ربیع الاول جس ہستی پر قرآن پاک نازل ہوا، اس مہینے میں بھی چاند گرہن لگ رہا ہے، یعنی کہ یہ چاند گرہن لگنے کے بعد تمام کی تمام دنیا ہل کر رہ جائے گی۔ تمام دنیا کی معاشی حالت بگڑنے والی ہے، تمام دنیا کی سیاسی حالات بگڑنے والے ہیں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان پر اس کا واضح اثر پڑے گا۔ آپ کسی بھی ستارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایکویریم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایریز سے تعلق رکھتے ہیں،
آپ ایریز سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا ستارہ کسی بھی مہینے میں آتا ہے، لیکن یہ چاند گرہن جو ربیع الاول کے مہینے میں لگنے والا ہے یہ تمام ستاروں کے افراد کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اگر آپ اس کے تمام منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، اس چاند گرہن کے ہونے والے زوال سے بچنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی تباہی اور بربادی میں اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 کام آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ دوستو، یہ اس سال کا دوسرا چاند گرہن ہونے والا ہے۔ پہلا گرہن رمضان کے مہینے میں ہوا جو کہ انہونی تھی، کیونکہ اتنے پاک مہینے میں گرہن کا لگنا ہمارے لیے بہت بڑی دلیل تھی، اور آج ربیع الاول کے مہینے میں دوبارہ چاند گرہن کا لگنا ہمارے لیے ایک الرٹ ہے۔ ہمیں خبردار ہو جانا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی امت سے ناراض ہے۔ خدا را اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ 3 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ ہو سکے تو آج ہی یہ 3 کام جتنا جلدی ہو سکتا ہے کر لو۔ اگر آج ہی اپنی تیاری کر لو گے، یہ 3 اعمال کر لو گے، تو چاند گرہن کے تمام منفی اثرات سے حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور کم از کم 3 7 یا 11 افراد تک شیئر بھی کرنا ہے۔ موزبانی بتائیں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام امت مسلمہ، تمام مسلمان بہن بھائی اس وظیفہ کو، ان تمام کاموں کو زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کی ناراضگی کم ہو اور چاند گرہن کے جو اثرات ہیں ہمارے ملک پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے پہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والو، یہ چاند گرہن آپ کو کھلی آنکھوں سے بڑے معجزات دکھانے والا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کو، اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ جو بہن بیٹیاں حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان ایام میں جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں۔ ان ایام میں ہر انسان کا چڑچڑاپن بڑھ جائے گا۔ چڑچڑے پن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لبو لہجے کو نرم کریں، جھکنا سیکھ لیں، غلط بات کو، اپنے غصے کو یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کو اگنور کرنا سیکھیں۔ اس مشکل وقت میں چاند گرہن کے اس ایام کے اندر عورتیں سیدھا لیٹیں، جو حاملہ ہیں وہ جتنا ہو سکے سیدھا لیٹیں۔ سیدھا لیٹ کر سونے سے ان کے عمل پر انشاءاللہ کسی بھی طرح کا اثر نہیں ہوگا۔ جو لوگ دکان، دفتر، کاروبار پر جاتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنی دکان پر بیٹھ کر صدقہ و خیرات کریں۔ اور جو میں آپ کو اسم اعظم بتا رہا ہوں، اس اسم اعظم کو جتنا ہو سکے پڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ جہاں چاند گرہن کے بہت سے منفی اثرات ہیں، وہاں آج میں آپ کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وہ 3 اعمال بتاؤں گا جنہیں کرنے کے بعد چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ یقین کیجئے گا، یہ چاند گرہن بہت سے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ آج جس نے بھی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کر دی، دوستو، اگر یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا چاند گرہن سے پہلے اور آپ نے 3 کام نہ کیے، تو کچھ دعوے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں نے اپنا حق ادا کیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ربیع الاول کو گرہن لگنے والا ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے آزمائش ہے، پوری دنیا کے لیے اللہ کی حفاظت کو طلب کرنے کے لیے، اللہ سے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک موقع ہے۔ آپ نے اس چاند گرہن کے دن میں یہ 3 کام کرنے ہیں، اور 3 کام جو شخص کر لے گا وہ اور اس کی اولاد اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ جس گھر میں کیا جائے گا اس گھر کی حفاظت بھی فرشتے فرمائیں گے، اور آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے چاند گرہن کے دوران کے اعمال کا الفاظ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آج درود پاک کی دعا میں شامل ہونا لازمی ہے۔ درود پاک کی اجتماعی دعا میں چاند گرہن سے بچنے کے لیے خصوصی دعا کروائی جائے گی۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھنا ہے، آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ کہ جو کوئی دعا میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، پتہ نہیں کون اللہ کا نیک ولی ہے، کون اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی برکت اور فضیلت سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ ضروری یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ، یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ اگر آپ چاند گرہن کے اثرات سے خود کو، اپنے کاروبار کو، اپنی اولاد کو، اپنے آنے والی منزل کو بچانا چاہتے ہیں، یہ چاند گرہن کب لگنے گا، کس وقت لگے گا، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھنا، وظیفے کی کوئی بھی بات، خاص بات آپ سے مس نہ ہو جائے تو وظیفہ فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے اب آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ اس عمل کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ چاند گرہن کوئی معمولی گرہن نہیں ہے،
پوری دنیا پر بڑے منفی اثرات ڈالے گا۔ ان سے بچاؤ کے لیے 3 کام کرنے ہیں۔ آپ جتنا جلدی ہو سکے پڑھ لو، آج پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، صبح کو پڑھ لو، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ نے 3 بار پڑھ کر آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ آپ خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو، اپنی تمام کی تمام قریبی اشیاء کو اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ جس کے جو مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، نیت کرنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ توجہ اور تسمیہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ جب آپ اللہ کے نام سے کوئی بھی عمل شروع کرتے ہیں تو اس میں خیر و برکت، سلامتی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ توجہ تسمیہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک آپ کی شان گرہن سے حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ والوں کے اعمال میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جتنی جلدی ہو سکے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کا ایک اسم مبارک یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے توجہ کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس یقین سے پڑھنا ہے کہ اگر گرہن لگانے والی ذات رب کی ہے تو ہمیں بخشنے والی ذات بھی رب کی ہے۔ اگر آزمائشیں رب کی طرف سے ہیں تو کامیابیاں بھی رب کی طرف سے ہیں، تو ان کا ازالہ بھی، ان کی حفاظت، ان سے بچاؤ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ نے یا فتح کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے۔ یہ چاند گرہن کے وقت کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام یا فتح ایسا ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتح کی، جو بندہ یا فتح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، ہر پریشانی کو دور کروں گا، ہر رکاوٹ اور بندے سے نجات دلاؤں گا۔ آپ نے ربیع الاول کا چاند گرہن لگتے ہی جتنی جلدی ہو سکے آپ نے 21 بار یا فتح کو پڑھنا ہے۔ اس نام کو یقین کامل کے ساتھ جو بندہ پڑھ لے گا، یہ چاند گرہن جو کہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر رہا ہے، یا اس کے اثرات ہمارے لیے بہت سی ناکامیاں، تباہیاں اور بربادیاں، مشکلات لے کر آئیں گے، لیکن یا فتح پڑھتے ساتھ ہی آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں اللہ کی طرف سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے یا فتح کو پہلا کام جو سب سے ضروری ہے، آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب دوستو اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب صحیح امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح، اسی طرح آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ میرے وہ بزرگ حضرات، میرے وہ ماں باپ، میرے بڑے بوڑھے جو یا فتح کا ذکر نہیں کر سکتے یا جن کی زبان پر قرآنی الفاظ چڑھتے نہیں ہیں، جو تو خود نہیں پڑھ سکتے، وہ سب سے بہتر اگر یہ عمل خود نہیں کر سکتے تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھ لینا ہے اور سن لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو مکمل سننے والے پر بھی ربیع الاول کے گرہن کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یہ عمل بتائے گئے طریقے سے جیسے میں پڑھ رہا ہوں آپ سن لیں، آپ کو سننے سے بھی فائدہ ہوگا، لیکن جو پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ یا فتح کو 21 بار پڑھتے دوران آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ یا فتح کو پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر مارنی ہے، یا فتح کو پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ اس طرح دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے چلے جائیں، کیونکہ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ جب وہ فرشتے نیکی اور بدی کا فرشتہ یا فتح کا نام اعمال لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور فرشتہ اللہ کو بتائے گا کہ تیرے بندے نے چاند گرہن سے بچنے کے لیے یا فتح کو پڑھا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اس بندے پر راضی ہوں، اسے چاند گرہن کے تمام اثرات سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر فرشتے غیب سے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی اولاد کی حفاظت کریں گے۔ آپ حاملہ ہیں تو آپ کے ہونے والے بچے کی حفاظت کریں گے، آپ کی اولاد کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کے نسلوں کی حفاظت فرشتے کریں گے۔ لیکن اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے سب کام کو ایک ایک نقطہ بتایا گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب دوستو آپ کا ایک کام تو ہو گیا، اب آپ نے دوسرا کام جو کرنا ہے وہ کام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔
یہ قرآنی آیات آزمائشوں سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ پر کوئی آسمانی یا زمینی آزمائش آتی ہے، زلزلے آتے ہیں، گرہن لگتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو آپ جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ یہ حدیث کی روشنی میں آج میں آپ کو اللہ والوں کی اعمال بتا رہا ہوں، اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو یقین سے پڑھنا ہے۔ بس آپ نے اللہ پر یقین کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے اور اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنی نسلوں کو اللہ کی حفاظت میں پہنچانا ہے، ورنہ یہ چاند گرہن بڑی مصیبتیں لے کر آئے گا، بڑی پریشانیاں لے کر آئے گا۔ جو لاپرواہی کریں گے وہ پھر ربیع الاول کے بعد خود نتیجہ دیکھ لیں گے کہ ان کی غلطی کا، ان کی چھوٹی سی لاپرواہی کا ان کے لیے یہ 3 کام نہ کرنے کے کتنے نقصانات ان کو دیکھنے پڑیں گے۔ اللہ والوں، میرا کیا فائدہ ہے؟ میں تو خود پڑھ لیتا ہوں۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے اور کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ نے اس عمل کو، ان 3 کاموں کو خود بھی پڑھنا ہے اور اس ویڈیو کو کم از کم 3، 7 یا 11 بندوں تک شیئر کرنا ہے۔ وہ زبانی بتائیں، ویڈیو کو شیئر کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، تاکہ جتنا ہو سکے ربیع الاول میں یہ خطرناک چاند گرہن سے پوری امت اللہ کی حفاظت میں جا سکے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ حدیث کی روشنی سے کرنا ہے۔ اب دوستو، آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، جس کے لفظی معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، امت کے ساتھ پڑھنا ہے، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے اور دل سے سچی توبہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ آزمائشیں ہیں، پہلے رمضان کے مہینے میں خطرناک چاند گرہن کا لگنا، اب ربیع الاول کے مہینے میں، ان پاک مہینوں میں تیری آزمائش، 3 نشانیوں کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے تو ہم سے ناراض ہے۔ یہ پڑھ کر تو سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے ہیں۔ بے شک ہم گنہگار ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو بخشنے والی ذات ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے پر ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ یہ ہے وہ دوسرا کام جو آپ نے 7 ستمبر سے لے کر 8 ستمبر تک جتنی جلدی ہو سکے کرنا ہے۔ یہ نہ کہیے کہ کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، جتنی جلدی پڑھ سکیں گے اتنا جلدی فائدہ ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھ کر آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد تیسرا کام یہ ہر ستارے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ چاند گرہن جب نکلے گا تو ہر برج پر اثر رکھے گا، چاہے وہ ایکریس ہو، ایریس ہو، کیپریکون ہو، کوئی بھی آپ کا ستارہ ہے، 12 ستارے آپ کا کوئی بھی ستارہ ہے، آپ نے یہ تیسرا کام ضروری کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے رزق کو بچانا چاہتے ہیں، اگر بے روزگار ہیں تو روزگار مل جائے گا۔ اگر آپ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، کاروبار کی حفاظت کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں مزید ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ یہ تیسرا کام رزق کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ ربیع الاول کے اس چاند گرہن کے خصوصی آیت ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کو اپنے 7 ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز، 7 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے رزق اور دولت مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ جتنا رزق مانگیں گے اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ رزق اتنا آئے گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ یہ چاند گرہن والے ہفتے میں رزق کی حفاظت کے لیے اپنی نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے بھی سورۃ الکوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وہ 3 کام جو آپ نے چاند گرہن کے وقت کرنے ہیں، ربیع الاول کو گرہن لگنے والا ہے، اس پاکیزہ، اس بابرکت، عظمت والے مہینے کو گرہن لگنے والا ہے، لیکن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا ایک ایک فرد اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے یہ 3 کام کرنے کے بعد جو چوتھا کام کرنا ہے وہ ہے حسب توفیق جتنا ہو سکے صدقہ اور خیرات کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس رات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے کی توفیق ہے تو 10 روپے صدقہ کریں۔ جب تک چاند گرہن ختم نہ ہو جاتا
روزانہ کی بنیاد پر صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ صدقہ آپ کی طرف سے آنے والی ان تمام مسائل کو ختم کر دیتا ہے جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اس لیے صدقہ و خیرات کھلے دل سے کرنا چاہیے، اپنی توفیق کے مطابق کرنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار ثواب کی نیت سے آمد مرحبا کمنٹس میں لازمی لکھنا ہے۔ انشاءاللہ سرکار کی آمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے اس چاند گرہن کے تمام منفی اثرات کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے گا اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پوری امت مسلمہ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک بار کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ 3 اعمال، یہ 3 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ 3 کرنے کے بعد درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بغیر وظیفہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور خصوصاً وہ میری بہنیں جو حاملہ ہیں وہ چاند گرہن کے وقت کینچی چھری نہ لیں، اور خصوصاً وہ میری بہنیں جو حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، وہ ہاتھ میں گرہن کے وقت تک کینچی چھری نہ لیں تو بہتر ہے۔ اپنے ہاتھ سے آگ نہ جلائیں تو بہتر ہے۔ کھٹی چیزیں نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ انشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اب دوستو جتنا ہو سکے مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں اس گرہن کے وقت کم سے کم کھائی جائیں، اور جیسے ہی گرہن ختم ہو تو انسان کچھ دیر کے لیے تازہ ہوا میں چلا جائے۔ انشاءاللہ تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ اس گرہن کا صدقہ حسب توفیق مچھلی، حسب توفیق گوشت، حسب توفیق سفید چیز کا ہے۔ سچے کعب روحانی طاقتوں اور شفایابی کا عمل اتنا تیز ہو جائے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ یہ چاند گرہن پریشانیوں، دشواریوں، مشکلات، ناامیدیوں اور مسائل کے دروازے بند کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پہلے ذرا بات کر لیں کہ یہ چاند گرہن کب ہو رہا ہے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کے ایفیکٹ کیا ہیں، لیکن پہلے آپ کو ٹائم بتانا بھی ضروری ہے۔ تو ناظرین یہ چاند گرہن لگ رہا ہے، یہ چاند گرہن سائنسدانوں کے مطابق 7 ستمبر 2025 سے لے کر 8 ستمبر تک مکمل ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ چاند زمین کے سائے میں جزوی طور پر چھپ جائے گا۔ یہ گرہن پاکستانی وقت کے مطابق 11:57 پر شروع ہوگا اور اگلے دن یعنی کہ 8 ستمبر 2025 کی صبح 2:29 پر ختم ہو جائے گا۔ یعنی پاکستان میں یہ مکمل گرہن تو نہیں دیکھا جائے گا، لیکن اس کا کچھ حصہ دیکھا جائے گا۔ پاکستان میں سندھ اور کوئٹے میں یہ گرہن دیکھا جائے گا۔ اب دوستو ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اس کو ختم کرتے ہیں۔ 4 بروج میں سے جن کے اوپر اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے، صرف ان کے نام بتا دیتا ہوں۔ جیمینائی اور گوسیچٹرس اور پائسس 4 بروج جیسے ہیں جس کے اوپر اس کا موسٹ امپورٹنٹ، موسٹ سیکرٹ اینڈ موسٹ پاورفل اثر ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اس گرہن کو ضائع مت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔